زمین و آسمان کو سجایا جا رہا تھا، ستارے زمین کی طرف جھک رہے تھے، ہر طرف دھوم دھام تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، فضائیں مہک رہی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کلیاں کھل رہی تھی، پھول مہک رہے تھے، بہار ہی بہار تھی، ہر طرف انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اہتمام جن کے لیے ہو رہا تھا نا، وہ دو جہاں کے دولہا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے۔ آقا تو آرام کر رہے تھے اور سارا عالم سجایا جا رہا تھا، تیاری کی جا رہی تھی۔ قربان میں شان و عظمت کے سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ معراج کی رات فرشتوں کے سردار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معراج کی خوشخبری سنائی۔ معراج کی رات میرے آقا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں، تمام نبیوں کی تمام رسولوں کی امامت فرمائی، میرے آقا کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ کے طبقات دیکھے، عرش پہ بلایا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی مبارک رات ہے، ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس سے پہلے کہ میں کچھ معراج کے واقعے کی تفصیل بیان کروں، معراج کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری حکمتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے انبیاء آئے نا، سب کو معجزات عطا کیے گئے، اللہ نے سب کو معجزات دیے، مگر میرے آقا وہ ہیں، محبوب خدا ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جتنے انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے گئے، میرے آقا کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا، وہ سارے معجزات ٹوٹل کر لیں تو وہ بھی نبی پاک کو عطا کیے گئے، اور پھر کچھ خاص معجزات بھی دیے گئے جو اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی پاک کے بہت سارے معجزات ہیں، میرے آقا تو سرتابہ قدم معجزہ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو میرے آقا تو سرتابہ قدم معجزہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا، یہ نارمل ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، لکڑی کو ہاتھ لگا کر تلوار بنا دینا، کسی صحابی کی آنکھ واپس لگا کر روشن کر دینا، خاری کنویں میں لعاب ڈال کر اسے میٹھا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں یہ پیارے آقا کے لیے نارمل سی باتیں ہیں۔ اگر جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا، جو شان ہے، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک معجزہ ہے معراج کا اور ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ نبی پاک کی شان بتاتا ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کہ یار نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو، حکمتیں بھی سمجھ لو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 2 معجزات دیے گئے نا، قرآن اور معراج، یہ بڑی کمال کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ جتنے انبیاء آئے تھے نا، ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے، اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا آدمی مانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو علاج ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جادوگروں کا دور تھا، طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو
आसा का मौजज़ा दिया। आप अपनी लकड़ी डालते थे, वो बहुत बड़ा सांप बन जाती और सारे उन जादूगरों के जादू के सांप को निगल जाती थी। ठीक है, यदे बैदा दिया, आप अपना हाथ गिरेबान में डालते थे, वो रोशन हो जाता था। यानी जैसा दौर था, जैसे लोग थे, वैसा मौजज़ा। अब नबी पाक का जो दौर था ना, अरब के लोग थे, उनको अपनी जबान पर बड़ा नाज था। वो कहते थे हम बड़े बोलने वाले, हमें अच्छा बोलना आता है, इंटेलेक्चुअल्स थे। मैं बड़ी अजीब बात बताने जा रहा हूं, शायद बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चलेगी। अरब के रहने वाले क्या कहलाते हैं? अरबी। क्या कहलाते हैं? और जो अरबी नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जोर से, अजमी। हम कौन है? अजमी। कितना शौक से बता रहे हो, आपको पता है अजमी के माना क्या है? अरब के लोग कहते थे हम बोलने वाले हैं, हम अरबी हैं, बाकी सारी दुनिया गूंगी है। गूंगा, बोल ना सकने वाले को अजमी कहते हैं। यानी उनको अपनी बोली पर इतना नाज था कि वो कहते बोलना हमें ही आता है, अरबियों को बोलना आता है, बाकी सारी दुनिया अजमी, हम अजमी है ना। यानी ऐसा दौर था। उनके अंदर जबानों से मुकाबले होते थे, अल्फाज से मुकाबले होते थे, तलवार के मुकाबले के साथ साथ वो कलाम के जरिए भी मुकाबला करते थे। अब ऐसे दौर में नबी पाक तशरीफ लाए। अल्लाह ने आपको कैसी जबान अता फरमाई, कैसे जुमले अता फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका जब गुफ्तगू फरमाते थे ना, तो बड़े बड़े फुसहा, बुलगा, इंटेलेक्चुअल्स, जिनको अपनी जबान पर बड़ा नाज था, गंग हो जाते थे, खामोश हो जाते थे कि कहां से गुफ्तगू लेकर आए, किधर से सीख कर आए। बरेली के ताजदार यही तो बात कहते हैं ना कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अब आका ने कुरान की तिलावत करना शुरू की। वो कहते ये किसी बशर का कलाम नहीं है, कुरान के आगे ये सारे बेबस हो गए। तो कुरान जवाब था उन लोगों के लिए जिनको अपनी जबान पर बड़ा नाज था। लेकिन ये दौर नबी पाक का सिर्फ अरब के लोगों का दौर तो नहीं था ना। मेरे आका तो आखिरी नबी हैं, कयामत तक दौर नबी पाक का है। तो हो सकता है आज तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, जहाज बन गए, रॉकेट बन गए, स्पेस स्टेशन बन गए, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन गए, मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया। तो हो सकता है कोई उठ के कहता जनाब आप तो कहते हैं कि हर नबी को उसके दौर के मुताबिक मौजज़ा दिया गया, आज तो साइंस का दौर है, बताओ तुम्हारे नबी के पास कौन सा मौजज़ा है? हाय हाय, पूरी दुनिया की साइंस को जवाब है मेराज शरीफ है। दुनिया ने बड़ी तरक्की की है, नो डाउट, घंटों में महीनों का सफर तय हो जाता है। मगर सुनो, मेरे आका ने जो सफर किया था ना, नबी पाक ने मक्के से बैतुल मुकद्दस का सफर किया, बैतुल मुकद्दस से सातों आसमान की सैर की, जन्नत की सैर की, जो जहन्नम के तबकात मुलाहिजा किए, रब की बारगाह में हाजिरी दी। ये पूरा सफर करके मेरे आका वापस आते हैं तो अभी नबी पाक का बिस्तर गर्म है। दरवाजा खोलते हैं तो कुंडी कितनी देर हिलती है? चंद सेकंड। आका दरवाजा खोल कर गए थे, वापस आ गए, पूरा सफर करके कुंडी अभी भी हिल रही है। वजू करके तशरीफ ले गए थे तो वजू का पानी बहता है थोड़ी देर। मेरे आका ये सदियों का सफर करके वापस आए हैं और वो वजू का पानी अभी भी बह रहा है। ये कैसा ट्रेवल था, ये कितनी स्पीड थी, सल्लल्लाहु अकबर। अब अकल तो कहती कि टाइम को क्या हो गया था, सब चीजें वैसी की वैसी और आका सफर करके आ गए। तो सुभान अल्लाह। अब आओ इश्क की जबान में जवाब ले लो। मेरे और आपके हाथ में घड़ी है, घड़ी होती है ना, इसका सेल निकाल लें तो घड़ी की टिक टिक रुक जाएगी ना, फिर सेल लगाएंगे तो फिर चलना शुरू हो जाएगी। ऐसा ही है ना। बात यह है कि मेरे आका जो है ना वो आलम की जान है। तो मेरे आका ने मक्के वालों को बताया कि मैं रात ही बैतुल मुकद्दस भी होकर आ गया हूं और आसमानों की सैर भी करके आ गया हूं। अबू जहल था उस जमाने में, कुफारों का सरबरा। उसने सुना तो कहता क्या बात कर रहे हैं आप? कहा तो कहा क्या मैं और लोगों को जमा करूं? अब फिर भी ये बात उनके सामने करेंगे? नबी पाक ने फरमाया बिल्कुल करूंगा। अब उसने क्या किया, और शरारती लोगों को जमा किया और नबी पाक से पूछा कि आप क्या फरमा रहे थे, आप रात कहां गए थे? प्यारे आका ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस और आसमानों की सैर करके आया हूं। अब वो सारे लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, नबी ये पाक पर एतराज करने लगे। पता है एतराज क्यों था? अब मैं आपको समझाता हूं। एतराज यूं था कि अगर कोई शख्स आपके पास मीरपुर माथेलो में इशा की नमाज में आपकी मुलाकात हो और फिर फजर की नमाज में जब वो आपके पास आए तो वो आपको बताए कि मैं रात को अमेरिका लंदन घूम कर आ गया हूं। अब ये कहेंगे लगता है तबीयत खराब है आपकी, या ख्वाब में गए होंगे। ऐसा ही है ना कि एक रात में इशा में भी आप यहीं थे, फजर में भी आप यहीं हैं, जहाज में भी जाएं तो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। प्रॉब्लम ये था कि मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा का जो रास्ता था ना वो 1 महीने का रास्ता था। कोई ऊंट पर जाए, घोड़े पर जाए तो 1 महीना लगता है, वापस आए तो फिर 1 महीना लगता है। तो नबी पाक फरमा रहे रात को गया और वापस भी आ गया। तो वो मजाक उड़ाने लगे, वो ईमान वाले तो थे नहीं। अच्छा, अब लोगों ने कहा मौका अच्छा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हर बार इनका बड़ा साथ देते हैं, आज इनके दोस्त को इनसे बहका देते हैं। वो लोग फौरन चले गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पर, दरवाजा खटखटाया, अब बाहर आए, क्या देखो तुम्हारे नबी क्या कहते हैं जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, क्या फरमाते हैं?
کب وہ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا واقعی میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ لگتا ہے دل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ وسوسہ آ رہا ہے. کہا ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں. آئے ہائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. صدیق اکبر کا نام صدیق پڑ گیا, تصدیق کرنے والا پڑ گیا. لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر تم تو بڑے عقل مند ہو, اس بات کی تصدیق کیسے کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے بڑا کمال کا جواب دیا. کہا یہ تو زمینی خبریں ہیں, ہمارے آقا تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں, ہم اس پر بھی تصدیق لائے ہیں, ہم تو اس پر بھی ایمان لائے ہیں. آقا فرماتے اللہ ایک ہے, ہم نے مانا اللہ ایک ہے. وہ فرماتے جبریل آتے قرآن لے کے, ہم نے دیکھا نہیں, ہم کہتے جبریل آتے ہیں. وہ کہتے قرآن رب کی کتاب ہے, ہم مانتے قرآن رب کی کتاب ہے. جب اتنی باتیں مانتے ہیں تو اگر یہی محبوب کہہ رہے ہیں بیت المقدس ہو آئے ہیں تو ہم نے یہ بھی ماننی ہے. لیکن سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا پیارا سبق سکھا دیا ہے. ہاں یہ ذرا میں وسوسہ بھی آج کلیئر کر دوں اور عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہوں. پہلے تو ذرا پرابلم یہ ہے کہ 27ویں رجب کی صبح دو قسم کے گروہ تھے. ایک کو پرابلم تھی, ایک کو تکلیف تھی, ایک کو اعتراض تھا کہ نبی پاک کیسے ہو کر آ گئے, اور ایک گروہ وہ تھا جو صحابہ کا تھا, وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آقا کو معراج نصیب ہو گئی ہے, میرے آقا رب کا دیدار کر کے آئے ہیں, ہم ہیں وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ہر سال آج بھی دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے ہیں, جب بھی معراج کی رات آتی ہے عاشقان رسول جھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہی ہوتی ہے, جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں. ہم تو الحمدللہ صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں, اور صدیق اکبر نے ہمیں سکھا دیا ہے. وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں ہمارا کام لبیک کہنا ہے, اللہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب نے فرمایا, ہم نے بالکل مان لینا ہے. ہر بات عقل میں آئے یہ ضروری نہیں. آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو کہتے کہ بندہ جہاز میں بیٹھ کر اڑے گا تو لوگ مذاق اڑاتے. کوئی یہ کہتا کہ جناب ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں کو امریکہ میں بیٹھ کر بھی دیکھ لے گا تو لوگ مذاق اڑاتے. آج ہر آدمی دیکھ رہا ہے, اس کے موبائل میں موجود ہے. ارے جب تم کنیکشن کے ذریعے یہاں بیٹھ کر امریکہ میں بات کر سکتے ہو تو اگر اولیاء کرام روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا بھر کو دیکھ لیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم دنیاوی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں, وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کسی کو کیوں اعتراض بنتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا ایک وسوسہ کریٹ کرتے نا لوگ, ہم اخائی ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے, معراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی. نبی پاک کو جو معراج ہوئی نا وہ جسمانی نہیں, وہ خواب میں ہوئی تھی. یہ اعتراض آتا ہے. چلے اس کی بھی کاٹ کر دیتا ہوں. لاجیکلی جواب, سمپل جواب. آپ کبھی صبح اٹھیں اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہو یا چھوٹا بھائی ہو اور وہ اٹھ کے کہے کہ ابو رات میں لاہور بھی گیا, اسلام آباد بھی گیا, کراچی بھی گیا, پھر صبح اٹھا تو اپنے بستر پر ہی تھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا کوئی بات نہیں, میں بھی رات کو گھومتا ہی رہتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. ایسا ہی ہے نا, خواب میں کوئی کہیں بھی چلا جائے کوئی پرابلم ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے نا, سبھی گھومتے رہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, نبی پاک نے جب 27 رجب کی صبح یہ اعلان کیا کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, ابو جہل اور اس کے چیلوں نے جو اعتراض کیا, وہ اعتراض کیوں کیا؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھدار لوگ میری بات سمجھیں گے. اگر نبی پاک کا یہ اعلان تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو اعتراض تو کوئی نہ کرتا. آقا نے اعلان ہی یہ فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر ہو کر آیا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعتراض کرنا, یہ جھگڑا بننا, یہ آرگیومنٹ ہونا بتا رہا ہے کہ میرے آقا کا دعویٰ یہی تھا, نبی پاک کا اناؤنسمنٹ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس ہو کر آیا ہوں. تو سبحان اللہ, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل درست ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو ان کے جسم اقدس کے ساتھ, روح مقدس کے ساتھ, سبحان اللہ, یہ سیر کروائی ہے. اللہ جو چاہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہمیں اس کی قدرت پر یقین ہے. اچھا جناب, یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب آؤ, ان کفار سے صبر نہیں آیا نا, ان کو کہا اچھا آپ واقعی ہو کر آئے؟ کہا ہو کر آئے. اچھا یہ بھی انہیں پتا تھا کہ یہ کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں, نبی پاک کبھی جسمانی طور پر بیت المقدس نہیں گئے, انہیں معلوم تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتائیں, آپ رات گئے؟ فرمایا ہاں میں گیا. کہا اچھا ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. کہو. کہ یہ بتائیں بیت المقدس کی مثال دے رہا ہوں, کتنے پلرز ہیں, اس کی دیواریں کیسی ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ کبھی گئے تو نہیں ہے, اگر یہ واقعی گئے تو بتا دیں گے. اچھا یہ بڑا ٹپیکل کوسچن تھا. اب مثال دیتا ہوں, میں آج بیان کر رہا ہوں. اب میں یہاں سے واپس چلا جاؤں تو کوئی مجھے کہے بتاؤ آپ گئے تھے؟ میں کہاں بتاؤ, جس گوڈاؤن میں گئے تھے اس کے پلر کتنے ہیں, تو میں نے پلر تھوڑی گنے ہیں بھائی, مجھے یہ بھی نہیں پتا پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. کوئی کہے یار آپ بیان کرنے گئے تھے, بتائیں پیچھے دیوار کا کلر کیا ہے. میں بیان کرنے گیا تھا, چیزیں نوٹ کرنے تو نہیں گیا تھا کہ کتنی لائٹیں کتنے پنکھے ہیں. اب نبی پاک سے بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا کہ آپ واقعی گئے تھے؟ کہاں. تو بتائیے اس کی دیواریں کیسی ہیں, اس کی محرابیں کیسی ہیں. اب انہوں نے نبی پاک کو ایک طرح سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال کرنے شروع کر دیے, مگر انہیں معلوم نہیں تھا وہ بات کس سے کر رہے ہیں.
ہیں, وہ رب کے حبیب ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھو اس دن کیا ہوا. اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سامنے, ہم کہتے ہیں نا ڈیجیٹلی, جناب آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. 1450 سال پہلے میرے رب نے اپنے حبیب کے سامنے بیت المقدس کو پیش کر دیا. آقا کی نظروں کے سامنے بیت المقدس آ گیا. نبی پاک نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ پوچھتے جاتے, میرے آقا دیکھتے جاتے, بتاتے جاتے. وہ پوچھتے جاتے, میرے آقا بتاتے جاتے. وہ حیران ہو گئے, یہ کبھی بھی نہیں گئے لیکن ایک ایک چیز بتا رہے ہیں, ہر چیز انہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ شان ہے میرے آقا کی, اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا کے لیے, صبح قیامت کے لیے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے, اس کو یہ جواب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ کروایا جس کے آگے سائنس بھی عاجز ہے. اللہ نے وہ کمالات ہمارے آقا کو عطا فرمائے. اب معراج کی رات جو یہ سفر ہوا, اس میں بہت سارے واقعات ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات جو سفر کیا نا, اس کے 3 حصے ہیں. پہلے 3 معراج کے حصے ہیں. اللہ قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے کے شروع میں فرماتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی. پھر آگے فرمایا, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. اب سفر کے 3 جو ہے نا وہ درجے ہیں. پہلا حصہ مکہ پاک سے بیت المقدس تک, اسے اسرا کہتے ہیں. آسمانی معراج جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہے, اسے معراج کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لا مکانی, سبحان اللہ, سے معراج جو سدرہ سے آگے لا مکان کا سفر ہے, اسے عروج کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ 3 حصے جو سفر کے ہیں یہ بڑے کمال کے ہیں. سفر معراج میں نبی پاک جب روانہ ہوئے نا, مکے سے روانہ ہوتے ہیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مقامات پر, نبی پاک نے اس پورے سفر میں 12 مقامات پر نماز ادا فرمائی. مکے سے روانہ ہوئے, پہلے مدینہ پاک نظر آیا. ابھی نبی پاک مدینے گئے نہیں تھے. ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل نے عرض کی کہ حضور یہاں اتریے, نماز پڑھیے. آپ نے نماز ادا فرمائی. حضرت جبریل نے عرض کیا, حضور آپ کو معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ جبریل امین نے خود ہی جواب دے دیا کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے, آپ یہیں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. مکے سے پہلے مدینے کا سفر ہوا. پھر دوسرا مقام طور سینا, یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے بات کرنے جایا کرتے تھے. وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اس کے بعد تیسری راستے میں سفر ہوا تو حضرت جبریل نے ایک اور جگہ کہا, حضور یہاں بھی نماز پڑھیں. کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. اور آگے گئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. نبی پاک کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں معراج کی شب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو. دیکھیں آپ بیان غور سے سنتے جاؤ گے نا تو بہت سارے وسوسوں کی کاٹ, بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں. اس کا مطلب انبیاء کی, بزرگوں کی قبر پر جانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اور اللہ نے نبی پاک کو کیسی آنکھ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے یہ کیسا کرم فرمایا اپنے حبیب پر, کیسی نگاہ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت ابھی تو لکھتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اللہ نے کیسی نگاہیں دی. اور تیسرا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں بھی تو یہ ارشاد فرما رہا ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو. مردہ خیال نہ کرنا, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو, وہ قبر میں زندہ ہیں, انہیں رزق ملتا ہے. تو شہید سے بڑا مرتبہ تو نبی کا ہے نا. جس نبی کی امت میں کوئی شہید زندہ ہو تو نبی کا قبر میں عالم کیا ہوگا. اور حدیث پاک بھی ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں.
تو یہ حدیث بھی ثابت ہوئی, قرآن کی آیت بھی ہم نے جان لیا, تو پتا چلا کہ انبیاء شہداء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور مسلم شریف کی میں نے حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو معراج کے سفر میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور سنو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں آقا اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے ہیں. ہاں, قبر انور میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے, اور دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں. تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, انبیاء کی, صحابہ اور اہل بیت کی. اب آگے چلیے, اس طرح ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قبور مسلمین پر جانا. لوگ کہتے ہیں قبرستان کیوں جاتے ہو, مزار پر کیوں جاتے ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حضرت موسیٰ کی قبر سے گزر رہے ہیں. اچھا, پھر نبی پاک احد شریف بھی جایا کرتے ہیں, بار بار جایا کرتے. شہداء احد کی کیا شان ہے, مدینہ پاک میں یہ قبرستان موجود ہے, اور جہاں سید الشہداء سیدنا حمزہ کا مزار بھی ہے. بلکہ اتنی پیاری بات نبی پاک نے فرمائی جس کا مضمون ہے کہ شہداء احد کو سلام کہا کرو, سیدنا امیر حمزہ کو سلام کہا کرو, کہ جو ان کو سلام کہتا ہے یہ قیامت تک سلام کہنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. تو مزارات اولیاء پہ جانا, صحابہ کے مزار, انبیاء کے مزار پہ جانا, یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات, نبی پاک نے مدینہ پاک میں نماز پڑھی, بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں نماز پڑھی. پیارے آقا علیہ السلام نے کوہ طور پر نماز پڑھی. تو پتہ یہ چلا کہ مبارک مقام, متبرک مقام پر جا کر عبادت کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے, یہ پیارے آقا کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی جا کر کسی بزرگ کے مزار کے پاس جا کر فاتحہ پڑھتا ہے, وہاں بس قریبی مسجد میں جا کے نوافل پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب نبی پاک پہنچ گئے مسجد اقصیٰ, آئے ہائے مسلمانوں کا قبلہ اول. اور آپ کو پتا ہے وہاں کیسی نماز ہوئی ہے؟ کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی ہے. سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں, اور میرے آقا پہنچتے ہیں, اور جبریل امین نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے امامت کرنی ہے. سارے نبیوں کی امامت نبی پاک نے بیت المقدس میں فرمائی. اور سبحان اللہ, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی نا, 2 رکعت نماز پڑھائی تھی. پہلی رکعت میں میرے آقا نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. انبیاء کی 7 صفیں تھیں, ان میں 3 صفیں مرسلین کی تھیں. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا کہ مقتدی ہیں سارے انبیاء, مقتدی ہے سارے انبیاء, مصطفیٰ امام ہو گئے. یہ کیسی نماز ہے؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں اس میں راز کیا ہے, یہ نماز اقصیٰ کیوں کروائی گئی. اللہ اکبر. آپ فرماتے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, عیاں ہو معنائے اول آخر, ہے دست بستہ پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے, جو پہلے سلطنت کر گئے, جو انبیاء پہلے گزر گئے, انہیں بھی بتانا تھا کہ امام الانبیاء, ساری دنیا کو گویا یہ پیغام دیا گیا کہ یہی آقا ہے, یہی امام الانبیاء ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اس کے بعد 7 مزید مقامات ہیں جو نبی پاک نے نماز پڑھی, اور وہ 7 آسمان ہیں. آقا ہر نماز پر 2 رکعت ادا کرتے کرتے اوپر گئے. اب ذرا غور کرنی ہے. اب میں اپنے بیان کے پیغام کی طرف آتا ہوں کہ یہ اسرا کا سفر جو ہے, یہ معراج کا جو سفر ہے, یہ جاتے ہوئے بھی نمازیں ہیں, قدم قدم پر نمازیں ہیں, قدم قدم پر سجدے ہیں. اور جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سے تحفہ بھی نماز کا ملتا. آپ کو پتہ ہے 3 تحفے ملے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس رات اللہ کی بارگاہ سے 3 خاص تحفے ملے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات, یہ پڑھتے رہا کرو آمن الرسول سے. یہ جو آیتیں ہیں نا, یہ بڑی کمال کی آیتیں, بڑی مقبول دعائیں قبول ہونے والی آیتیں ہیں. تو اس کو یاد کر لیں, نماز میں بھی پڑھا کریں, دعا میں بھی پڑھا کریں. اور پھر فرمایا دوسرا تحفہ 5 نمازیں, اور تیسرا تحفہ یہ ملا کہ شرک اور کفر سے بچنے والے جتنے امتی ہیں ان کی بخشش کر دی جائے گی. نماز کا جو تحفہ ملا نا, یہ نمازیں تو ملی تھی 50. آپ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے ملاقات کی. اب حضرت موسیٰ کی سپیڈ دیکھیں, تھوڑی دیر پہلے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پیارے آقا سے آسمان پہ ملاقات بھی ہو رہی ہے. تو نبیوں کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا ہے. تو جب حضرت موسیٰ کا یہ عالم ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, آقا بھی ہماری مدد فرمائیں گے. اب آقا سے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی, اب جائیے کچھ کم کروا کے آئیے. میرے آقا پھر جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں 5 کم ہو جاتی ہیں, تو حضور پھر جائیے یہ بھی زیادہ ہے. آقا پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں. بار بار عرض کرتے ہیں, نبی پاک بار بار جاتے ہیں, 9 بار نبی پاک جاتے ہیں بارگاہ الہی میں. اب کتنی ہو گئی؟ 5. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور یہ بھی زیادہ ہیں, مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے, اب یہ بھی کم کروائیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے. سبحان اللہ. محبوب و محب کی باتیں ہیں نا, اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے محبوب ہمارے کلمات بدلتے نہیں, تمہاری امت نماز 5 پڑھے گی, ثواب 50 کا ہی دیا جائے.
अब इसमें भी बड़े मसले हल हो गए जनाब कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे सदियों पहले, सदियों के बाद भी मदद कर रहे हैं। जो कहते हैं दुनिया से जाने के बाद अल्लाह वाले मदद नहीं करते, फिर तो उनको 50 नमाजें पढ़नी चाहिए। हजरत मूसा ने मदद की है, इसमें उनको मानना पड़ेगा कि हाँ हजरत मूसा के मशवरे से नबी पाक गए थे। तो पता चला अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह की अता से मदद फरमाते हैं। एक मसला तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, हजरत मूसा खुद भी अल्लाह के नबी हैं, वो खुद ही अल्लाह से अर्ज कर देते अल्लाह 50 की 5 कर दे, हैं? मगर उन्होंने नबी पाक से अर्ज किया तो पता चला अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के प्यारों का वसीला पेश करना यह भी नबियों का तरीका है। कोई हरज नहीं अगर हम अल्लाह के हबीब का वसीला और अल्लाह की बारगाह में उसके नेक बंदों का वसीला पेश करें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, उलमा ने बड़े इश्क वाली एक बात कही है कि हजरत मूसा बार बार क्यों भेज रहे थे। आपको पता है ना हजरत मूसा का वाकया क्या है? आप कलीमुल्लाह थे, आप अल्लाह से बातें किया करते, और दुनिया का भी दस्तूर है कि जब किसी से बातें करता हो इंसान और मोहब्बत भी दिल में हो, फिर जी चाहता है कि दीदार भी हो जाए। कभी कभी होता है हम बहुत सालों तक किसी बंदे से फोन पे बात कर रहे होते, दोस्ती हो जाती है, कहते हैं कभी दिखाओ तो सही भाई, आपको देखा ही नहीं, फोन पे ही बातें हो रही हैं। अब तो खैर वीडियो कॉल आ गई है तो बंदा वीडियो कॉल कर लेता है। पहले ऐसा बड़ा होता था, जब वीडियो कॉल नहीं होती थी, कारोबार चलता रहता था, बंदे ने एक दूसरे को देखा ही नहीं होता था, और कभी कहता है कभी तो मुलाकात करो यार, फोन पे ही बात होती है। अब यहाँ कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें करते थे, देखा नहीं था, अर्ज करते मौला तेरा दीदार करना। इरशाद हुआ लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। अर्ज की या अल्लाह दीदार करवा। तो अब कोहे तूर पर एक तजल्ली नाजिल की गई, दीदार नहीं हुआ, अल्लाह ने अपनी तजल्ली भेजी। हजरत मूसा वो तजल्ली देख ना सके, ताब ना ला सके, आप बेहोश हो गए। आपने सलातुस्सलाम में एक शेर को बहुत बार सुना होगा, अब आज जरा समझो। एक तरफ हजरत मूसा ताब ना लाकर बेहोश हो गए हैं और दूसरी तरफ अपने हबीब को बुलाया जा रहा है, दीदार करवाया जा रहा है, जलवे दिखाए जा रहे हैं। फर्क देखो हबीबुल्लाह और कलीमुल्लाह में। और ये शेर आपने कई बार सलातुस्सलाम में सुना होगा कि फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, किस्से तूर और मेराज समझे कोई। Try to understand the difference between तूर and मेराज। इन दोनों वाकयात में फर्क समझो। किस्से तूर और मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई। समझ आ रही है? कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। ये शान है हबीबुल्लाह की, ठीक है ना। अच्छा, अब हजरत मूसा के साथ ये वाकया तो हो चुका था, वो दीदार तो कर नहीं सके थे। उन्होंने कहा कि नबी पाक दीदार करके आए हैं। अच्छा, यहां भी होता है ऐसा, आशिकों के अंदाज होते हैं। अब कोई बेचारा गरीब, कोई दूर मदीना